محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہر انسان کی فطرت میں کہانیوں کو سننے کا شوق روز اول سے ہی رہا ہے، لیکن قرآن پاک میں انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ روز اول سے ہی انبیاء کا آنا جانا لگا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زیادہ ہیں۔ اللہ نے اپنا پیغام عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ سب رسول اور انبیاء کرام کو پیدا کیا۔ دنیاوی کہانیوں کا مقصد صرف لطف اندوز کرنا ہے، مگر انبیاء کرام کے قصوں کا مقصد لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ قرآن مجید سے مکمل آگاہی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان واقعات سے آگاہ نہ ہو جائیں۔ اگر ہمیں انبیاء کرام کے واقعات کے بارے میں معلوم ہوگا تو ہم دوسروں کو اللہ کے راستے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس طرح ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں جو تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں اور اللہ کے نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم بھی نیکی کا کام کرنے والے اور برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں۔ آئیے آج میں آپ کو ایک نبی کا قصہ بتاتی ہوں۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں اور ساتھ ساتھ میری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس دعوت خیر میں شامل ہو سکیں۔ اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتیں پیدا کی۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کا ہوا اور دوسرا جوڑا حابیل اور اس کی بہن کا ہوا۔ اس طرح آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ پس آدم علیہ السلام کو ان کا نبی بنایا گیا۔ آپ انہیں دین بتاتے۔ اس وقت تمام لوگ دیندار تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام علوم سے نوازا ہوا تھا۔ وہ لوہے، کپڑے اور دوسرے کام سے بخوبی واقف تھے۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قابیل خشک اور غصے والا آدمی تھا، جبکہ حابیل نرم دل اور خوش طبیعت آدمی تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل جانوروں کا۔ اس وقت کے قانون کے مطابق بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا، مگر بھائی کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ، نہ کہ اپنے ساتھ پیدا ہوئی بہن کے ساتھ۔ اس صورت میں حابیل کی شادی قابیل کی جڑواں بہن سے اور قابیل کی شادی حابیل کی جڑواں بہن سے، مگر قابیل اپنی ہی جڑواں بہن کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس وقت کی شریعت کے خلاف تھا۔ قابیل نے غصے میں آ کر اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔